السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم. اللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم میزبان محفل ساجد خان سے، قاری مظہر عباس سے، انتہائی معزز و مکرم مہمانان گرامی، حضرت مولانا اکبر ہزاروی صاحب، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت مولانا قاری زاہد احمد صاحب، حضرت مولانا سلطان صاحب، اور اس مجلس میں موجود میرے عاشقان مصطفیٰ بھائیوں، میں 15 تاریخ کو اپنے ساتھیوں کی دعوت پر ایک 2 پروگرامات میں شرکت کے لیے ساؤتھ افریقہ آیا، اور مجھے کل اس پروگرام کی دعوت ملی، اور میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے علماء کرام کے درمیان اور اتنے پرجوش عاشقان مصطفیٰ کے درمیان مجھے شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ سبحان اللہ. نیدرلینڈ میں جب خاکوں کا مسئلہ آیا تو میں نے 3 صفوں کی ایک قرارداد تیار کی، اور اس میں اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کی قوانین کا حوالہ دے یہ ثابت کیا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کر رہی ہے، یہ انسان نہیں ہے، درندے ہیں. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. اور یہ دہشت گرد ہے، اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرنے والے ہیں. میرے اس قرارداد کو سینٹ آف پاکستان نے متفقہ طور پر منظور کیا. میرے اس خطاب کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے نیدرلینڈ کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروا دیا، اور اس قرارداد اور خطاب کے نتیجے میں پاکستان کے بچے کو مسئلے کی حساسیت کا علم ہوا، اور مساجد سے، مدارس سے، گلیوں کوچوں میں، شہروں اور بازاروں میں لوگ ناموس رسالت پر کٹ مارنے کے لیے نکل پڑے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یا علی. لبیک یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک رسول اللہ. میں نے اس موقع پہ سینٹ سے بھی کہا کہ میں عوامی حقوق کے لیے بھی بات کرتا ہوں، مسائل کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو قرارداد ہے اور یہ جو تقریر ہے، یہ میں نے صرف اس کے پیش کی ہے کہ کل حشر کے میدان میں جب شاہ نقشہ اور ساتھ کے کوثر کے سامنے میں پیش ہو جاؤں تو میں یہ قرارداد سامنے رکھوں کہ میں نے جب خاکے بنائے جا رہے تھے دنیا میں، جب دشمن شان رسالت کے اندر گستاخی کا ارتکاب کر رہے تھے، تو اس حقیر اور اس فقیر نے سینیٹر کی حیثیت سے سینٹ آف پاکستان میں یہ کوشش کی تھی، اور وہ میری مغفرت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. میرے بھائیو، میں سیفی صاحب کے کلام اور کلام کے اندر اصل یہ عشق سے آتا ہے.
نقش ہے سپنا تمام خون جگر کے بغیر، خون جگر کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. خون جگر ہے جو سیدی صاحب کے اشعار میں اور آواز میں جھلک رہا ہے. میں شاعر بھی نہیں ہوں اور میں آواز بھی اچھی نہیں ہے، تو میں نعت بھی اس انداز سے نہیں پڑھ سکتا جس طرح میرے بزرگوں نے پڑھا، جس سے ہماری روح وجد میں آئی. عشق مصطفیٰ کے جذبات وہ انتہا پر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے. اس لیے میں صرف عاشقان مصطفیٰ کی اس فہرست میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ناموس رسالت کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر چند باتیں کہتا ہوں. اور مجھے اپنی کم علمیت کا احساس ہے، محدود معلومات اور مختصر علم کا احساس ہے کہ ان شیوخ کے سامنے، ان علماء کے سامنے میں گفتگو کروں، لیکن یہ علمی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ ایک عاشق مصطفیٰ کی جذبات کا اظہار ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یہ تو ایک ایسی حقائق دل پذیر ہے جس کو سننے والے تھکتے نہیں ہیں اور بولنے والے نہیں تھکتے. آپ اندازہ کر لیں دنیا میں کوئی اور سیرت ایسی ہے، 1400 سال سے لوگ اس پر لکھ رہے ہیں، ہر زمانے کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر زبان کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر قوم کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر خطے کے لوگ لکھ رہے ہیں، ہر منطقے کے لوگ لکھ رہے ہیں، اپنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں، اور لکھنا ختم نہیں ہو رہا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر، جس کا آواز اللہ بلند کرے اس کا احاطہ انسان کیسے کرے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بارے میں نے صرف پاکستان میں کہا کہ جو خاکی بنانے والے ہیں ان کے خاک اڑیں گے. اللہ کے پیغمبر کا آواز اور ذکر کو اللہ نے بلند کیا. اذان میں، اقامت میں، جتنے بھی شاعر اسلام ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. نیوزی لینڈ سے دن کا آغاز ہوتا ہے، امریکہ پر ختم ہوتا ہے. نیوزی لینڈ سے امریکہ تک کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جب قرۂ عرش پر یہ صدا بلند نہیں ہوتی، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ رفع ذکر ہے، یہ رفع ذکر ہے. میرے بھائیوں، قرآن پاک نے ان کو سراج المنیرہ کہا ہے، چمکتا ہوا سورج. کبھی سورج کو جو چمک رہا ہو دیکھا؟ جب سورج چمکتا ہو تو دشت میں، بیابان میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ روشن اور نور ہی نور ہوتا ہے. نور ہی نور ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. میرے بھائیوں، سورج کو اب جس بھی زاویے سے دیکھ آپ کو یہاں ملے، آپ کو روشنی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کے بغیر ایمان کی ترتیب نہیں ہو سکتی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. سب سے طاقتور محبت، سب سے بھرپور محبت، سب سے راسخ محبت ایک عاشق مصطفیٰ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، دوست احباب کی محبت، دنیا کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، یہ ساری محبتیں تابع ہوگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، یہ محبت تھی جس نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ طاقت اور قوت بنایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
حضرت عمر بن العاص سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت مبارک کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے علم دے، حالانکہ بڑے اونچے مرتبے کے صحابی فرمایا میں نے کبھی محبت سے نظر بھر کر رخ مبارک کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہنا، محبت مجلس میں بیٹھتے تھے، لیبیا کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی سفیر بن کے گئے مشرکین مکہ کی طرف سے۔ وہاں مشرکین مکہ نے کہا کہ سفارت کا ڈور ڈالو، جائزہ لے، ہمیں اگر رپورٹ ہو کہ لڑی یا صلح ہے۔ بہت بڑے پشتوں میں ہم کہتے ہیں جرگمار، بہت بڑے سفیر تھے اس وقت۔ جب گئے حالت دیکھا واپس آئے، مشرکین مکہ کی مجلس میں رپورٹ پیش کی جو سیرت کی کتابوں نے نقل کی۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کہ کہا کہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے مستعمل پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ، ہوا میں اپنے ہاتھوں پر روک کر جسم پر ملتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو ایسے خاموش اور سکون کے جیسے یہ انسان نہیں ہے، پتھر ہی بیٹھا کرتا ہے۔ کوئی حکم دیتے ہیں تو جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ایسے اس کام سے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور پھر اس نے مشرکین مکہ کو یہ نصیحت کی کہ میں نے کیسر کا دربار دیکھا، میں نے کسرا کا دربار دیکھا، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا۔ جو محبت اور جو عشق اور جو احترام اور جو تقریب اور جو اطاعت صحابہ رسول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں ان کی درباریوں کی نہیں ہے۔ نہ لڑو نہیں لڑ سکتے، نہ لڑو نہیں لڑ سکتے۔ یہ عشق سیرت نگار کے اندر غزوہ بدر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے سفید درست فرمائے۔ سواد بن عزیہ ایک صحابی سب میں کھڑے تھے، آپ نے ان کے پیٹ میں ایسی لاٹھی ٹھوکی، سواد سب سیدھا کر لو۔ سواد نے کہا کہ مجھے تو درد ہوا، تکلیف ہوئی اس لاٹھی سے، اور آپ تو حق کے ساتھ مخلوص ہوئے ہیں، قصاص چاہتا ہوں، قصاص چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے دیکھ سواد نے کہا کہ جب یہ لاٹھی بھونک رہے تھے میرے جسم میں تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، ذرا اپنے جسم میں اطہر مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ صحابہ حیران ہیں۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو لاٹھی پھینک کر ہونٹ لگا دیا جس میں اطہر سے۔ اللہ کے پیغمبر سے نے سواد یہ کیا ہے؟ فرمایا جنگ ہے، تھوڑی دیر کے بعد گرم جنگ ہے، ہو سکتا ہے شہادت کا مرتبہ ملے، اس سے پہلے میری خواہش تھی کہ میں جس میں اطہر کا گھسا یہ محبت ہے، یہ عشق ہے کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ ہم تیرے ہیں۔ یہ عشق قوت دے گی، یہ عشق طاقت دے گی، یہ عشق عزت دے گی، یہ عشق امامت دے گی، یہ عشق پیشوائی دے گی، یہ عشق دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سکون دے گی۔ آمین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، میں افریقہ کی بریاضم میں آیا ہوں اور میں نے کالج کے زمانے میں پڑھا تھا کہ یہ مراکش کی طرف سے جب صحابہ کرام آئے تو یہاں بار بار جب وہ فتح کر لیتے تھے واپس بغاوت ہو جاتی تو انہوں نے طے کیا کہ ہم یہاں ایک آبادی شہر بسائیں۔ شہر بسانے کے لیے جب انہوں نے مشورہ کیا تو ایک جنگل کے اوپر ان کا اتفاق ہوا کہ یہ مرکزی مقام ہے اور یہاں سے پورے علاقے کو ہم کنٹرول کر سکیں گے تو ہم یہاں شہر بنائیں گے۔ یہ موجود ہے
میرے ذہن سے نام نہیں نکل رہا ہے، درمیان میں اگر یاد آ جائے تو میں بتا دوں. لوگوں نے کچھ ابھی ہوا تو مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت گھنا جنگل ہے اور یہاں تو درندے ہیں اور شیر ہیں اور پتہ نہیں کون سے خطرناک جانور ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مشورہ ہوا ہے اور ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی تعلیم دی اور مشورے میں اتفاق ہوئے. وہ گئے، انہوں نے اعلان کیا اے جنگل کے باشندے، ہم پیغمبر کے صحابہ ہیں، پیغمبر کے راستے میں نکلے ہیں، پیغمبر کی مشن کے لیے نکلے ہیں. ان صحابہ کو جنگل کے ان باشندوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا گیا تو درندوں نے اپنے بچے منہ میں اٹھائے اس جنگل سے ہجرت کر. یہ دنیا دار آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دیوان کی بات ہے، یہ جنون کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے. یہ سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں ایمان اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ اس عشق کو اپنی اثاثہ سمجھیے اور اس دولت کا خیال رکھیے. اس طرح مجلسوں میں شرکت کیجیے، نعتیں سنیے، اپنے اوپر ریاضت کیجیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے محبوب ہیں، ہمارے دل میں بستے ہیں. دل میں کوئی کارٹون بنا کے، کوئی خاکے بنا کے سورج کی روشنی کو کوئی زنجیروں میں بند نہیں کر سکتا، کوئی قید نہیں کر سکتا. سورج کے اوپر تھوکنے والوں کے منہ پر وہ آئے گا. اس لیے اپنی اس عشق کا، اس اثاثے کا، اس دولت کی حفاظت کیجیے اور طاقت اور محبت اور عشق اپنے دل میں صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھیے. اور جو کچھ بھی عالم ہیں، طالب علم ہیں، تاجر ہیں، سیاستدان ہیں، ان تمام حیثیتوں سے عشق مصطفیٰ کے تقاضے پورے کیجیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے، تعلیمات مصطفیٰ کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیے. ہماری کچھ ذمہ داریاں یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے. دشمن کیوں یہ چاہتا ہے کہ کبھی خاکے بناتا ہے، کبھی کارٹون بناتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ عشق مصطفیٰ جب دل سے نکل جائے گا، قرآن کس کے ذریعے سے ہے؟ اللہ کی عرفان اور پہچان ہمیں کن کے ذریعے سے. اس لیے دشمن سمجھتا ہے کہ کہاں وار کرنی ہے. عشق مصطفیٰ دل سے نکالنے کے لیے کر رہا ہے. جب عشق مصطفیٰ نکل جائے گی تو اللہ کی عرفان اور پہچان مٹ جائے گی، قرآن کی پہچان اور عرفان مٹ جائے گی. اس لیے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جڑ جائے. اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر کو منور کرنے کے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں تک یہ پیغام پہنچائے، خصوصاً اس ملک میں جب آپ رہ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو خطبہ حجۃ الوداع اس میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. خبردار جو یہاں موجود ہے، آگاہ رہو جو یہاں موجود ہے، وہ ان لوگوں تک کے بات پہنچا دیجیے جو یہاں موجود نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی انسانوں تک یہ دعوت پہنچی. یہ کھانے ہمارے پاس انواع اقسام کی سبزی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے نماز پڑھے. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کہ آپ بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، بھیڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے فرمایا ابو ہریرہ بیمار نہیں، بھوک ہے، بھوک ہے، اور بھوک کی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ خندق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟
کہ جب سب ایک پتھر باندھتے تھے آپ نے 2 پتھر باندھے. یہ اپنی قریب رشتہ دار ہیں. مکہ کے اس ماحول میں مسلمانوں کو پکڑتے تھے, ان کے ہاتھوں میں ان کے ٹانگوں میں رسیاں ڈالتے تھے, وہ اونٹوں کے پاؤں سے باندھتے تھے اور اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا کے صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے. وہ ٹکڑے اللہ کے پیغمبر اٹھاتے تھے, وہ قطرے اٹھاتے تھے. یہ کس لیے؟ انسانوں تک یہ بات پہنچے, دین کا پیغام پہنچے. تو جو شاعر ہے, جو ناتواں ہیں, جو عالم ہیں, جو تاجر ہیں, جو طالب علم ہیں, جو سیاستدان ہیں, سب اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے مقام پر اس مشن کو آگے بڑھائیں. مجھے یقین ہے انسانیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نظام کی راہ پر ہے. ہمارے محترم مہمان اور عالم دین یو کے سے آئے. یو کے بارے میں اس دن پڑھ رہا تھا. اس وقت 1% انسانوں کے پاس ورلڈ اکنامک فورم میں عالمی تنظیم ہے اقتصاد, 1% انسانوں کے پاس 83% دولت آ گئی ہے سود کی وجہ سے. ہائیبریڈ بیج ہیں, ایریگیشن کے جدید طریقے ہیں, پیسٹیسائیڈ ہیں, لیکن غربت ختم نہیں ہو رہی اس لیے کہ سود کا نظام ہے. نظام مصطفیٰ ہی غربت ختم کرے گا. یو کے میں پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں منسٹری آف لونلینس, وزارت تنہائی کا 20 لاکھ لوگ تنہائی کے مرض کا شکار ہیں. مہینوں ان سے کوئی بات نہیں کرتا, اور طبی ماہرین نے کہا ہے کہ تنہائی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے. جیسے روزانہ انسان 20 سگریٹ پیتا ہے, اس سے جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا تنہائی سے ہوتا ہے. کیوں؟ خاندانی نظام بہتر گیا ہے. خاندانی نظام کی بقا کہاں ہے؟ نظام مصطفیٰ ہے. نظام مصطفیٰ آب حیات ہے. روحانی امراض کا علاج ہے, مادی امراض کا علاج ہے, انفرادی علاج ہے, اجتماعی علاج ہے, انسانیت کی بقا ان تعلیمات کے اندر ہے. ہمارے عاشقان مصطفیٰ کی فرض ہے کہ انسان کا. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں بہت ہی ناچیز انسان, اور میں اپنی ایک سعادت کے طور پر اس مجلس میں آیا ہوں اور یہ گفتگو کی. میں آپ سب حضرات سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.